لعنت ہے ایسی اولاد پہ، اور یہ زیادہ تر گھرانے کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہوتی ہے والدین کی کوشش۔ اولاد بڑی ہو جانے کے بعد ابھی بولنا سیکھا ہی ہے، لیکن حد سے زیادہ زبان بڑی ہو گئی۔ جس والدین نے کم پرسی میں پیٹ کاٹ کے محنت کر کے مشقت کر کے، کیونکہ ماں کا اپنا کردار ہے تو باپ کا نرالا کردار، اور اس طریقے سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سماج میں ایسی مثالیں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات ہوتے، لیکن یہ اولاد بڑی ہو جانے کے بعد پھر بڑھاپے میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے، زبان سے ایسے الفاظ جو شاید غیر مسلموں کو بھی نہ کہے جائے یا دشمن تک کو بھی کہنا مناسب نہیں، ایسی فحش زبان میں بات کی جاتی بغیر دھتکار کے۔ زبان سے کوئی جملہ مکمل کیا ہی نہیں جاتا، والدین کو ہمیشہ دھتکارا جاتا ہے، نعوذ باللہ گالیاں تک دی جاتی۔ لعنت ہے ایسی اولاد پہ جو اپنی زبان سے اپنے والدین پر سب و شتم کرے، لعن طعن کرے، اور اپنی زبان سے برے کلمات نکالے۔ کیونکہ جب نمازی انسان، روئے زمین کا اپنے زمانے کا بڑا متقی انسان، نماز میں ہونے کے باوجود ماں کی بد دعا سے بچ نہ سکا، تو پھر یہ روئے زمین کا سب سے بڑا گنہگار، اللہ کے حق کے بعد جس کا حق سب سے بڑا ہے۔ یہی تو ہے کلام مجید کا اسلوب، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق العباد میں پہلا حق کس کا ہے؟ کتنی آیت ہے قرآن کریم میں؟ سرے 10 جو آیت بیان کی جاتی ہے 23 سورہ اسراء کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اپنے حق کے ساتھ فوراً والدین کا حق بیان کیا۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، توحید اختیار کی جائے، توحید ہے ساری نیکیاں۔ حقوق العباد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یہاں احسان بہت دور ہے، وہ مانگے تو دیا نہیں جاتا بلکہ منع کر دیا جاتا۔ احسان یہ ہے کہ ان کی زبان سے الفاظ ادا ہونے بھی نہیں دینے چاہیے، ہمیں ان کی ضرورتوں کا اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ابھی وہ زبان سے الفاظ نکالے بھی نہ، ہم ان کی ضرورت پوری کر دیں۔ یہ احسان ہے۔ کیا ہوتا ہے ایسا؟ اور ماں کی ممتا دیکھ لیں، اس طریقے سے ہم اور آپ بڑے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر گھرانے کی کہانیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری کمزوری کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اور احسان کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے محسنین سے بدتمیزی کریں گے اور احسان کرنے والے کو بھول جائیں گے تو آپ کسی کے ساتھ اچھائی کبھی نہیں کر پائیں گے۔ محسن کے ساتھ جو اچھائی نہیں کرے گا وہ کسی اور کے ساتھ جو محسن نہیں ہے کیسے اچھائی کرے؟